أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ عبد القادر صاحب جی بولیے. خیریت سے؟ کون بول رہے ہیں آپ؟ جی میں سالم خان بات کر رہا ہوں مہاراشٹر سے. جی سالم خان بات کر رہا ہوں مہاراشٹر سے. جی بولیے کیا بات ہے؟ ہاں ایک مسئلہ مجھے دریافت کرنا تھا. یہ نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟ جی میں مہاراشٹر سے بول رہا ہوں. یہ نمبر کہاں سے ملا پوچھا میں؟ جی یہ نمبر کہاں سے ملا آپ کو بھائی؟ کس کا؟ آپ کا نمبر مجھے ایک ساتھی نے دیا. کتنے؟ ایک ساتھی نے دیا میرے کو واٹس ایپ پر. اچھا ہاں بولے کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنا ہو تو ان سے دریافت کر سکتے ہیں. جی بولیے کیا بات؟ جی جی تو مجھے نہیں کیا یہ جو سلسلۃ الذهب گولڈن چین ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں مطلب تھوڑی کلیئر کرنی تھی. کیا بتایا آپ؟ جو یہ سونے کی چین سونے کی صنعت کہتے ہیں نا، ہاں ہاں اس کے تعلق سے کچھ باتیں مجھے کلیئر کرنی تھی. جی ہاں تو سونے کی چین کے تعلق سے مطلب کیا مطلب کتنے راوی اس میں ہونے چاہیے اسے؟ اچھا آپ روات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ ہاں آپ روات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیا؟ روات کے بارے میں؟ ہاں یہ جو صنعت ہوتی ہے نا حدیث کی صنعت، اس میں جو راوی ہوتے ہیں. روات کے ہاں کتنے راوی روات، ہاں کتنے روات اس میں ہونی چاہیے؟ آپ کے اطراف میں کوئی شیخ ہے؟ جی کیا کہا آپ نے؟ آپ جہاں رہتے ہیں جی اس کے اطراف میں کوئی شیخ کوئی عالم وغیرہ رہتے ہیں؟ نہیں اترا میں نے ایک دو علماء کرام سے بات کی تھی لیکن انہوں نے اسے تسلی بخش جواب نہیں دیا. میں آپ سے ایک مشورہ دیتا ہوں. جی صنعت کے تعلق سے آپ جو ہے جی آپ مالیگاؤں سے جائیں گے. مالیگاؤں سے میں نے کانٹیکٹ کیا تھا لیکن وہاں سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا. شیخ پھر کسی نے مجھے آپ کا نمبر دیا، بولے ان سے آپ بات کیجیے انشاءاللہ، یہ عبد القادر شیخ صاحب یہ انشاءاللہ بتا دیں گے آپ کو. اچھا جی آپ کس سے بات کی مالیگاؤں میں؟ آپ نے جی آپ نے مالیگاؤں سے کون سے بات کیا؟ جی کوئی حافظ جمیل کر کے ہے، ان سے ہماری بات ہوئی تھی. اچھا ہاں آپ ایک کام کیجیے، مالیگاؤں میں جو ہے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب سے ایک بار بات کیجیے. وہ فون نہیں اٹھاتے شیخو صاحب، وہ فون آپ دیکھو یہ کفایت اللہ سنیے نا، یہ ایڈوکیٹ فیض ہے اورنگ آباد والے، ممبئی والے کفایت اللہ ثناء ولی صاحب ہے، اور مالیگاؤں کے یہ فضل الرحمان ہے، اور پونا کے ابو ضمیر صاحب ہے. یہ مطلب جو بڑے بڑے علماء ہیں ان الگ الگ ضلعوں کے، تو یہ مطلب مسئلہ کچھ دریافت کرنا ہو تو یہ فون ہی نہیں اٹھاتے، ان کی رنگ بجتے رہتی ہے، پتہ نہیں وہ کون سے موڑ پہ رہتا ہے، فون اٹھاتے ہی نہیں ہے. اچھا جی ہاں تو اس مسئلے کے جو دیکھیے جی ہر چیز کا ایک آدمی وہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے. تو اس مسئلے میں جو ہے جو لوگ مدینہ منورہ سے سنت الحدیث کرتے ہیں جی تو وہ لوگ اس مسئلے کو صحیح سے آپ کو سمجھاتے ہیں. دیکھو مدنی صاحب ہے ایک دو، میں نے ان سے بات کی تھی جیسے کہ شمیم فوزی کر کے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں مدینہ سے فارغ ہوں اور میں عربی اسپیشلسٹ ہوں، میرے کو مطلب سند اور اصول حدیث پر اتنا عبور حاصل نہیں ہے. آپ جو ہے صنعت کے تعلق سے جو آپ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب سے گفتگو کریں. آپ نہیں بتا سکتے شیخ صاحب؟ جی آپ نہیں بتا سکتے؟ نہیں میں بتا سکتا ہوں آپ کو، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی ایسے شخص سے بات کریں جو اس چیز میں ماہر ہے. چلو ٹھیک ہے، چلو یہ اس کو چھوڑتے ہیں. ایک دوسری اور ایک بات دریافت کرنی تھی، جیسے کہ صحابی کا قول ہوتا ہے، مطلب یہ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ تھوڑا مطلب کچھ ساتھی اختلافات کر رہے ہیں اس تعلق سے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. ایک صحابی کا قول ہوتا ہے نا، صحابی کا قول، تو صحابی کا قول بعض علماء کہتے ہیں حجت ہے، بعض علماء کہتے ہیں حجت نہیں ہے، لیکن ہمارے ائمہ حدیث نے کہا ہے کہ صحابی کا قول حجت ہے، یہ متفقہ فیصلہ ہے ہمارے محدثین کا. اور اس کے تعلق سے بعض مطلب محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ صحابی کا قول یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے. تو ذرا آپ بتا سکتے ہیں حدیث مرفوع کے حکم میں صحابی کا قول کب ہوتا ہے؟ صحابی کے قول کے تعلق سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صحابی کا جو قول ہے اگر وہ صحیح حدیث کی مخالفت میں آ رہا ہے جی تو ایسی صورت میں اصول یہ ہے کہ حدیث لی جائے گی، جی صحابی کے قول کو نہیں لیا جائے گا. جی ہاں وہ بات پتہ ہے میرے کو. نمبر ون
सेकंड नंबर पे। अगर सहाबी का कौल किसी सही हदीस से नहीं टकरा रहा है तो ऐसी सूरत में सहाबी के कौल पर अमल किया जाएगा। जी जी, नहीं ये डिफरेंस टॉपिक है, मैं ये नहीं पूछना चाह रहा हूँ। सुनिए ना शेख अब्दुल वाहिद, सुनिए, आप तीसरे नंबर पे जो बात है वो ये पूछ रहे हैं जी, क्या सहाबी के कौल का दर्जा हदीस मरफू तक है क्या? नहीं हाँ चलो सही, आपका सवाल है, जी हाँ, सवाल आपका ये है जी। तो हदीस मरफू किसे कहते हैं? सबसे पहले हदीस मरफू तो मतलब बहुत ही मशहूर है ना, हर कोई बता सकता है जिसकी सनद अल्लाह के नबी तक पहुंची हुई हो, कोई रावी उसमें मुनक़ति ना हो। रफा के माने हैं बुलंद होना। हाँ, मरफू मतलब वो अल्लाह के नबी तक बुलंद हो, अल्लाह के नबी तक दराज हो, बीच में कोई सिलसिला टूटा हुआ ना हो। जी हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन यानी कि कभी कोई बात सहाबी ऐसी नकल करता है कि वो सहाबी तक बात मौकूफ होती है, सहाबी वहाँ पर क़ौलन नबी या फिर यक़ुलुन नबी क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के अल्फाज सहाबी नहीं कहता है, सहाबी डायरेक्ट बात मतलब फतवा देता है। तो वो सहाबी का कौल हदीस मरफू के हुक्म में कब होगा? बिल्कुल। अगर सहाबी जो है अपनी तरफ से कुछ बोल रहे हैं, अगर वो अपने इज्तिहाद से नहीं, उनकी राय नहीं होती है जी, यकीनन ये कौल जो है ये समझा जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। जी, बिल्कुल। मगर हाँ जी, इस चीज में इख्तिलाफ है। जी, इस चीज में इख्तिलाफ है। जमहूर की राय ये होती है कि सहाबी का कौल हदीस मरफू है, क्योंकि कोई चीज मना करने वाली नहीं है। अगर ये सहाबी कह रहे हैं तो यकीनन इन्होंने इस चीज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना होगा। जी, बस यही दलील उलमा इकराम पेश करते हैं। जी, बिल्कुल। बस मैंने भी यही मतलब पेश करते हैं। ये हाँ, इब्ने हजर की मैंने एक रिवायत, एक इबारत में यही चीज मुझे मिली है। तो शेख आगे मतलब मुझे जो बात मतलब क्लियर करनी वो ये है कि मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर एक रिवायत आई है, हदीस नंबर 1042 इसकी देखो मैं आपको रिवायत पढ़ के सुनाता हूँ। वो भी है क़ाल हद्दसनी यहया अन मालिकिन अन नाफ़िइन अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाल अल अज़हा यौमान बादा यौमिल अज़हा। हमसे हदीस बयान की यहया ने, उनसे मालिक से, उनसे नाफे ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर ने कि अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि कुर्बानी के दिन यौम नहर के बाद 2 दिन है। जी, तो ये सहाबी के ऊपर ये बात मतलब मौकूफ है, यहाँ पर अल्लाह के नबी का तज़किरा नहीं है, तो ये कौले सहाबी हुआ। तो इसके अंदर देखो जैसे कि इसमें ना सहाबी ने इज्तिहाद किया है ना कियास किया है, तो इससे तो यही साबित हो रहा है ना कि ये हदीस मरफू है और कुर्बानी के 3 ही दिन साबित है। नहीं, देखिए सहाबी का कौल है और सहाबी का कौल कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच रहा है, हदीस मरफू है, ये सोचकर हम लोग हदीस मरफू का दर्जा देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपकी? जी बोलिए, सुन रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो मगर एक और बात भी मैं आपको बताना मुनासिब समझता हूँ। इस मौजू के ताल्लुक से और भी जितनी अहादीस हैं मुहद्दिसीन ने उसको जमा किया है। तो वो सारी हदीसों को जमा करने के बाद में हमें एक चीज मालूम होती है कि हाँ, एक सनद जिसकी ये है कि मौजू की दूसरी सनद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहुंची है, किसी और एक मसला साबित होता है। क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हो? शॉर्ट में वही मसला इस पूरी हदीस में, इस पूरे मामले में जो मसला निकल रहा है वो मसला ये है कि कुर्बानी कितने दिनों तक दी जा सकती। मसला ये निकल रहा है जी कि अज़हा वाले दिन के बाद के 2 दिन। ठीक है जी। तो ये मसला कभी कभी जो है, आप जो बता रहे हैं, आपका जो असल मसला है सहाबी ने कहा है मगर सहाबी ने नबी का नाम नहीं लिया है। जी, इसको क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या फिर रफ़ा का लफ्ज नहीं है जी, या हाकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरीके का कोई लफ्ज नहीं है इसमें तो ये बताता हो कि ये हदीस मरफू है। जी, मगर हाँ, क्योंकि ये सहाबी ने कहा है तो ये ज़न्न गालिब ये है कि सहाबी ने नबी से सुना है। जी बिल्कुल, बस यही समझ में आता है। ज़न्न गालिब, इसको क्या बोलते हैं? वन्न गालिब। नहीं, ज़न्ने गालिब की बात नहीं। जैसे कि इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, देखो मैं उनके एक इबारत आपको सुनाता हूँ। क्या फरमाया है? वो मिम्मा लहू हुक्म रफ़ई, और वो हदीस जिसको मरफू का हुक्म हो कैसी हो? ऐ यक़ूल सहाबिय्यु क़ौलन औ यज़कुर हुक्मन, कि सहाबी कोई बात कहे,
جی تو یہ قول کا مطلب ہے کہ صحابی سے مطلب قولا سے وہ روایت کیا ہو مروی ہو. او یذکر حکما لیس للرأی فیہ مجال، یا صحابی کوئی ایسا حکم بیان کرے جس میں اس کی رائے کی کوئی گنجائش نہ ہو. صحابی کی رائے، صحابی کا اجتہاد بولو، قیاس بولو، اس کی کوئی گنجائش نہ ہو. تو فرماتے ہیں فالظاہر ان ذالک مما تلقاہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ظاہری فیصلہ اس پر یہی ہے. جی ہاں، تو جو لفظ انہوں نے کہا ہے کہ کیا عبارت پڑھی آپ نے؟ فالظاہر نا، فالظاہر ان ذالک مما تلقاہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات سے اسی کو میں نے کہا کہ یہ ظن غالب ہے. ہاں ظن غالب ہے، یہی ہے کہ یہ اس میں کچھ علماء کا اختلاف بھی ہے، محدثین نے اس میں تھوڑا بہت اختلاف بھی کیا ہے، مگر ظن غالب اور جمہور کی رائے یہی ہے. آپ اتنا بول سکتے ہیں بس. جی جی. تو دیکھو اس کے اندر ایک شہادت، دیکھو سنو نا، ابھی اس روایت موقع کی اس روایت میں ایک شہادت، تو آپ کہاں رہتے ہیں مہاراشٹر میں؟ سنیے نا، سنیے بات ہم مکمل کر لیتے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس سے دیکھو ایک بات تو یہ ظاہر ہوتی ہے، یہ ثابت ہوتی ہے کہ مطلب پہلی بات، اور بھی آگے دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ موطا امام مالک کی جو یہ سند ہے جس کے اندر ابن عمر جو اپنا قول بیان کر رہے ہیں، تو یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ کسی نے بھی اس کو حدیث موقوف یا حدیث مرفوع کے خلاف نہیں کہا ہے. میں نے موطا کی شروعات کے اندر بھی دیکھا. اب دوسری ایک بات یہ کہ اس روایت کو میں جو آپ کو پڑھ کے سنایا، یحییٰ کے بعد مالک، مالک کے بعد نافع، نافع بعد ابن عمر. تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ مالک، نافع اور عبداللہ ابن عمر، یہ اگر سند کے اندر جب یہ تین راوی ہو تو وہ سونے کی سند بن جاتی ہے. اور سونے کی سند جس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، امام بخاری کے نزدیک وہ اصح الاسانید، عالی سند، السند العالی، سب سے زیادہ اعلیٰ قسم کی اور سب سے زیادہ صحیح قسم کی سند ہوتی ہے. تو دوسری شہادت ہمیں یہ ملتی ہے کہ وہ 3 دن قربانی کا جو قول ہے یہ صحیح مطلب سونے کی سند کے ساتھ مروی ہے. ایک بات یہ ہوگی. اور تیسری بات میں نے یہ پڑھی ہے کہ جیسے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور علامہ بہقی نے بھی اس کو نقل کیا ہے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 297 پر، کہ امام مالک کی بلاغات مطلب امام مالک کسی روایت کو بلغنی مجھ کو پہنچی، بلغنی سے جب خطاب کرے، جس کو بلاغات امام مالک کہتے ہیں، جب ہم امام مالک بلغنی سے خطاب کرے تو وہ روایت کی جو سند ہے وہ بہت ہی زیادہ قوی ہوتی ہے. سفیان ثوری، علامہ زرقانی اور علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات کیا ہے منقول ہے. تو اس کے بعد کی جو روایت ہے جیسے کہ 1042 سے 1043 کی جو روایت ہے اس کے بعد والی موطا مالک میں، وہاں پر امام فرماتے ہیں کہ بلغنی انا عبداللہ ابن عمر یقول الاضحی یومان بعد یوم الاضحی، کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے، بلاغت سے خطاب کیے کہ مجھے یہ جو روایت پہنچی ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ قربانی کے 2 دن ہے یوم نہر کے بعد. تو دیکھیے 3 دن قربانی کے لیے 3 شہادتیں ملی، اور تینوں شہادتیں بہت ہی زیادہ قوی ہیں محدثین کے نزدیک. تو اس سے تو شیخ صاحب یہی ثابت ہوتا ہے نا کہ 3 دن قربانی ہی زیادہ صحیح ہے بمقابلے جبیر بن مطعم کی روایت کے جو مسند احمد کے اندر مروی ہے، کہ جس کی سند بھی کیا ہے منقطع ہے، اور اس کے اندر ایک راوی مطلب مدلس بھی ہے. کم سے کم 11 سے 12 ائمہ حدیث نے اس راوی کے اوپر جرح کی ہے، جرح مفصل کی ہے. اور ہمارے اہل حدیث کے مطلب زبیر علی زئی ہے اور بہت سارے علماء اکرام نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے کہ جبیر بن مطعم کی روایت یہ منقطع ہے، اور منقطع روایت منقطع بھی ہے، مدلس بھی ہے. اور مدلس اور منقطع روایت مطلب یہ صحیح مطلب اہل حدیثوں کے یہاں مطلب یہ ضعیف مانی جاتی ہے. تو جیسے کہ 3 دن قربانی کے لیے اتنی ساری شہادتیں موجود ہے اور اتنے قوی حوالوں کے ساتھ ہے، قوی دلائل کے ساتھ ہے. اس کے مقابلے میں 4 دن قربانی کی مسند امام احمد کی جو روایت کو اہل حضرات پیش کرتے ہیں کہ نہیں بھائی 4 دن قربانی ہے، لیکن وہاں پر ان کو ایک جواب یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی امام احمد نے اس کو اپنی مسند کے اندر ذکر کیا ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کا مسلک بھی 3 دن قربانی کا ہے. المدخل ابن قدامہ حنبلی کی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور مسائل ابن حنبل کے اندر بھی لکھا ہے کہ 3 دن قربانی 3 دن تک ہی کی جاتی ہے، 14 دن تک نہیں کی جائے گی. یعنی کہ خود امام احمد اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل کرنے کے بعد اس روایت پر عمل نہیں کرتے، اس کو اپنا مذہب نہیں بنایا. پھر یہ 4 دن قربانی کے اوپر بے جا زور کیوں دیا جاتا ہے، میرے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے شیخ صاحب.
یہ ساری باتیں یہ ساری باتیں میں تحقیق کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں، میں اپنے مطلب دماغ سے نہیں کہہ رہا ہوں. جی آپ کا نام کیا تھا؟ جی میں سالم خان بات کر رہا ہوں، مہاراشٹر احمد نگر سے. سالم خان. کیا نام ہے؟ سالم خان. صحیح سنائی ہوئی ہم کو. سالم خان. سالم خان. سالم خان. جی ہاں سالم خان صاحب. تو اصل مسئلہ آپ کا قربانی کے دنوں کا ہے جی، جس پر آپ نے تحقیق کی ہوئی ہے. جی ہاں جی ہاں. آپ کسی ادارے کے فارغ ہیں آپ؟ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ایک بات ابھی یاد ہے ذہن میں میرے، میں بھول گیا تھا. میرا ایک میں سوال نے 4 دن میں بتاتا ہوں نا آپ کو، میں اپنا پورا انٹرویو کراتا ہوں. میں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے کہ میں نے بمبئی کی کفایت اللہ سنابلی صاحب کی کتاب ہے 4 دن قربانی، وہ کتاب کا میں مطالعہ کر رہا تھا، تحقیقی مطالعہ کر رہا تھا، تنقیدی نہیں تحقیق مطالعہ کر رہا تھا. تو انہوں نے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، ابو جعفر طحاوی کے اوپر بہت ہی زیادہ جرح کی ہے انہوں نے. تو میں نے طحاوی شریف کو اٹھایا. طحاوی شریف کو اٹھانے کے بعد اس میں ایک سلمہ بن اقوا سے ایک روایت تھی، اور سلمہ بن اقوا سے جو روایت تھی اس میں بھی یہی ان کا قول تھا کہ قربانی 3 دن ہے 4 دن نہیں ہے. تو اس میں ایک راوی تھے ابراہیم بن مرزوق. تو ابراہیم بن مرزوق جو راوی تھے جو طحاوی کے سند کے اندر، تو کفایت اللہ سنابلی صاحب نے لکھی کہ بھئی یہ راوی مجہول ہے. اس راوی کی ہم نے تحقیق کی، بسیات تحقیق کرنے کے بعد اس راوی کی ہم کو مطلب کتب ائمہ حدیث کے اندر اسماء رجال کے اندر ملی، تحقیق ہی نہیں ملی، مطلب یہ مجہول راوی ہے. اپنے محدثوں نے اس کو اپنے اسماء رجال کے اندر نقل ہی نہیں کیا ہے. اس طرح سے انہوں نے لکھا ہے، الفاظ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، میں آپ کو مفہوم بیان کر رہا ہوں. پھر میں نے تہذیب التہذیب ابن حجر اسقلانی کو اٹھا کر دیکھا، ابراہیم بن مرزوق حرف الالف کے اندر، میں حرف الحمزہ کے اندر میں نے دیکھا. تو ابراہیم بن مرزوق کے بارے میں مجھے شہادت ملی کہ یہ فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے اور محدث تھے. اور امام دارقطنی نے کہا ہے کہ کانا انہ ثقۃ، کہ یہ ثقہ تھے. اب اتنی بڑی بات کفایت اللہ سنابلی صاحب نے مطلب چھپائی ہے، اور اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ سلمہ بن اقوا کی جو روایت ہے یہ مطلب اس کی سند ادھوری ہے، اور اس کے اندر ابراہیم بن مرزوق جو راوی ہے یہ مجہول راوی ہے، اس کی تحقیق ہی نہیں ہے. یہ مطلب مجھے کتب حدیث کے اندر مطلب اس کا نام بھی نہیں ملا اس راوی کا. لیکن جب میں نے تہذیب اٹھایا تو مجھے وہ ابراہیم بن مرزوق کی شہادت وہاں پر ملی ہے، اس لیے میری تحقیق شک بڑھ گئی. اس لیے میں مطلب علماء اکرام کو فون کر کے اس کی تصدیق چاہ رہا ہوں کہ بھائی اس طرح کا مطلب دجل اور دھوکہ بازی مطلب دین کے معاملات کے اندر درست اور صحیح نہیں ہے نا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں کے فارغ؟ جی میں سالم خان بات کر رہا ہوں، میں احمد نگر سے فارغ ہوں. آپ احمد نگر سے فارغ ہیں؟ جی. اچھا، آپ حافظ قرآن بھی ہیں اور مکمل؟ جی 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 الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہوں. اچھا، کسی ابھی کہیں خدمت انجام دے رہے ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ مدرسے میں پڑھاتا بھی ہوں، اور طلبہ تحقیق کی مطلب خدمت بھی چلتے رہتی ہے، جو اختلافی سوالات جو چلتے رہتے ہیں ان کو تحقیق کرتا رہتا ہوں، اور عوام الناس کو ماشاءاللہ جوابات بھی دیتا رہتا ہوں. اچھا جی. تو میرے بھائی میں آپ سے ایک ہی گزارش کروں گا، جی جو بھی آپ نے تحقیق کی ہے جی سب سے پہلے تو وہ قابل قدر ہے. اس کے بعد میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس درم کے جو لوگ ہیں جو حدیث کے اور اسناد کے تعلق سے جو لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں میری گزارش یہ ہے کہ آپ ان سے اس تعلق سے گفتگو کریں. جی 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 بہت بہت شکریہ. آپ مجھے آپ کی نگاہ میں کوئی ایسا ماہر ہے، آپ مجھے نمبر دیجئے، میں ان سے بات کر لوں گا انشاءاللہ. میں جو ہے اسناد کے تعلق سے میرے بارے میں میرے پاس زیادہ علم نہیں ہے، کھلی بات. جی ٹھیک ہے. جو حدیثیں صحیح ہیں جو میں سنتا ہوں یہ صحیح ہیں، شیوخ نے اس کو صحیح لکھا ہے، میں یہاں تک ہوں. باقی رہا اس کی تخریج اور پھر اس میں اگر کسی راوی کے تعلق سے کسی نے کلام کیا ہو، جرح کیا ہو، یا پھر اس کے بارے میں عدل کا حکم لگا ہو، تو اس کے آگے ہم لوگ زیادہ کبھی گئے نہیں اس تعلق سے. تو میں یہی چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ جو ہے اس کے تعلق سے گفتگو کریں اور ان لوگوں سے کریں. شیخ میں نے جو آپ کو تحقیق جو پیش کی نا، یہ میں نے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور میں یہ آپ کی تحقیق کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات آپ یہ ذہن نشین کر لیجیے، میں آپ کا انکار نہیں کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کہا وہ غلط ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اس میدان سے جڑے ہوئے، آپ ان لوگوں سے بات کریں گے آپ کو جو ہے اس کے تعلق سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. جی میں سمجھ گیا ہے. آپ مجھے کسی کا نمبر دے سکتے ہو جو مطلب ماہر ہو؟ میں مہاراشٹر میں
को नहीं गया, मैं बेंगलोर में रहता हूँ भाई। नहीं, नो प्रॉब्लम, आप बैंगलोर का नंबर तो मतलब ऑल इंडिया कहाँ का भी नंबर दे लो, मैं बात कर लूंगा इंशाल्लाह। तो दत्तूर आर के नूर का नंबर है आपके पास? नहीं, नंबर नहीं, आप नंबर बताओ। तो दत्तूर आर के नूर का नंबर जो है, मैं एक सेकेंड देखता हूँ इसमें। हाँ, आप देख लीजिए, आप मुझे नंबर बताइए, इंशाल्लाह मैं बात कर लूंगा। नहीं, मेरे पास तो है नहीं नंबर उनका। ठीक है, मैं इंशाल्लाह मैं आपको फिर कभी फोन कर लूंगा इंशाल्लाह, आप नंबर निकाल के रखना। आर के नूर जो है, डॉक्टर आर के नूर से एक बार बात करें। जी जी। वो मदीना मुनव्वरा से वो डॉक्टरेट किए हुए हैं। आर के नूर, क्या पूरा नाम क्या है उनका, फुल फॉर्म? डॉक्टर आर के नूर है। आर के का फुल फॉर्म? आर के का फुल फॉर्म आर, बस जो आर होता है एबीसीडी का आर, और के नूर NOOR नूर। मेरे ख्याल में आप डॉक्टर आर के नूर, अगर आप कहाँ के रहने वाले ये हजरत कहाँ के रहने वाले? चेन्नई में रहते हैं। चेन्नई के रहने वाले क्या? चलेगा, ठीक है। चलो, मैं कोई चेन्नई में मेरा कोई होगा कोई पहचान वाला, मैं इंशाल्लाह उनका नंबर। नहीं, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आप गूगल में जाके आप चेक कर सकते हैं, आपको इनका नंबर वगैरह। अच्छा, गूगल में मिल जाएगा क्या? इंशाल्लाह ठीक है, चलो मैं देखता हूँ। दत्तूर आर के नूर ना? हाँ ठीक है, इंशाल्लाह। ये हदीस में इन्होंने PhD की हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मदीना मुनव्वरा से। हाँ बताइए, ऐसे शिफ्ट चाहिए था मेरे को, इंशाल्लाह मैं उनसे बात कर लूँ। करें ताकि हो सकता है कि आपसे उनको फायदा पहुंचे और उनसे आपको फायदा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, आपने बहुत सारा वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर देर किस बात की, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जज़ाकल्लाहु खैर।